أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. صدق اللہ العظیم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الحجر کی آیت نمبر 88 اور 89 تلاوت کی گئی ہیں، جو 14ویں پارے کے 6 رکوع میں ہے. اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ زمین، آسمان، سارے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے یہ ہم نے حق پیدا فرمایا ہے، برحق اور درست پیدا فرمایا ہے. اور اے محبوب، آپ کا رب بہت کچھ پیدا کرنے والا اور بہت علم والا ہے. پھر فرمایا کہ آپ کو بہت عظیم نعمت قرآن مجید عطا فرمائی ہے، اور اس قرآن مجید میں بالخصوص سورۃ الفاتحہ جو 7 آیتیں ہیں جو مکرر پڑھی جاتی ہیں، بار بار پڑھی جاتی ہیں، یا یہ بھی روایت ہے کہ 2 بار اتاری گئی ہیں، مکہ مکرمہ میں بھی، مدینہ منورہ میں بھی نازل ہوئی. یہ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ سارے کلام پاک کا مغز ہے، نچوڑ ہے، بہت بڑی نعمت ہے. پھر فرمایا کہ یہ لوگ جو کافر ہیں ان کے مختلف گروہ ہیں، کوئی یہودی ہے، کوئی نصرانی ہے، کوئی بت پرست ہے. انہیں ہم نے دنیا کے لیے برتنے کو دیا ہے، مال دیا ہے، اسباب دیے ہیں، اولاد دی ہے، عہدے ان کو ملے ہیں. یہ سب چیزیں جو ان کو ملی ہیں نا، آپ کو ملے ہوئے قرآن پاک کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم، ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے، ان کے جوڑوں کو یا ان کے مختلف قسموں کو، مختلف گروہوں کو جو ہم نے دیا ہے نا، اس پر آپ نظر اٹھا کے نہ دیکھیں. وہ آپ کے دیے ہوئے جو آپ کا مال دیا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہا کرتے تھے، اہل محبت سے، اہل ایمان سے، غلاموں سے، کہ جسے قرآن پاک مل گیا ہے وہ یہ سمجھتا ہو کہ کوئی اور دولت اس سے بہتر ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ بہت بہتر، بہت بڑی دولت ہے قرآن پاک، جس کو مل جائے. پھر فرمایا اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، مال و دولت ملا ہے ان کو، صحت، زندگی، اولاد ملی ہے ان کو، شکر نہیں کرتے اس کا، ایمان نہیں لاتے، تو آپ غم نہ کریں اس بات کا. یہ ان کی اپنی قسمت ہے، یہ ان کا اپنا عمل ہے، اپنا ان کو نتیجہ ملے گا. نبی کریم علیہ السلام چاہتے تھے کہ ہر بندہ مومن ہو جائے، دوزخ سے بچ جائے، جنت میں چلا جائے. لیکن جن کی قسمت میں ایمان نہیں ہے وہ تو ایمان نہیں لائیں گے، وہ جہنم میں ہی جائیں گے. آپ محبوب اس پر غم نہ کریں، ان لوگوں کے ایمان نہ لانے پر. واخفض جناحک للمؤمنین، ہاں جو ایمان لے آئیں، چاہے وہ غریب ہوں، مسکین ہوں، کس طرح کے ہوں، ان کے لیے آپ اپنی شفقت کے بازو پھیلا کے رکھیں، اپنے رحمت والے پروں کو ان کے لیے نیچا رکھیں، اور ان کو اپنے ساتھ رکھیں، اپنے ساتھ ملائیں، ان پر شفقت فرماتے رہیں. اور یہ فرما دیجئے انی انا النذیر المبین، میں تو کھلا ڈر سنانے والا ہوں.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کو، میرے رسالت کو نہ ماننے والوں کو، نبوت کو نہ ماننے والوں کو، مخالفت کرنے والوں کو ڈر سنانا ہے کہ ٹھیک ہو جاؤ، ورنہ عذاب عظیم تمہارے واسطے، جہنم کا عذاب تمہارے واسطے، بڑا عذاب تمہارے واسطے ہے۔ اور اگر مان جائیں، سمجھ آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ عذاب تو ملے گا ان کو۔ اس واسطے آپ فرما دو کہ میں تو ڈرانے والا ہوں، ڈر سنانے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں عز مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔